دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بابا ایسا ہے جو لوگوں کو اپنے دربار میں ہی حج کروا دیتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں ایک دربار ہے جہاں ناگن دودھ پی کر لوگوں کی منتیں پوری کرتی ہے؟ اور کیا ہو اگر کوئی بابا قبر سے اٹھ کر لوگوں کی ٹانگیں توڑ لا؟ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے نوٹی پیروں کے ایسے دربار دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ کا انسانیت پر سے بھروسہ ہی اٹھ جائے گا۔ ناگن بابا دوستو یہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں یہ کراچی میں موجود ہے۔ اس میں دفن بابے کو سانپوں والے بابا کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس دربار کے حوالے سے ایک بات فیمس ہے کہ یہاں روزانہ ایک مخصوص ٹائم پر لوگوں کی منتیں پورے کرنے والے سانپ آتے ہیں۔ لوگ یہاں اپنی منت لے کر آتے ہیں اور سانپ کے کٹورے میں دودھ ڈال کر ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ان جاہلوں کا ماننا ہے کہ سانپ جس بندے کا دودھ پی لیتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، اور اگر سانپوں نے دودھ نہیں پیا تو اس کی مراد کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس دربار کے ایک چمچے سے جب ڈیجیٹل پاکستان کے جواد بھائی نے سانپوں کی حقیقت پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہاں سانپوں کا ایک جوڑا رہتا ہے جسے دودھ پلانے سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سمپل الفاظ میں بابا جی نے ناگن چھوڑی ہوئی ہے جو دودھ پی کر لوگوں کے کام کر دیتی ہے۔ اس مرید نے بتایا کہ اس نے خود 5-6 مرتبہ اس ناگن کو قبر کے نزدیک دیکھا ہے، لیکن سانپ کی زیارت کے باوجود بھی اس پاپڑ کی اپنی قسمت تبدیل نہیں ہوئی اور یہ ابھی بھی دربار پر دھکے کھا رہا ہے۔ اب اس سے بڑی جہالت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ بخاری شریف دوستو ویسے تو اگر کسی کو حج کرنا ہو تو وہ مکہ مکرمہ میں جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اب یہ سہولت پاکستان کے ایک دربار پر بھی اویلیبل ہے؟ یہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں یہ صوبہ سندھ کے علاقے لاڑ میں موجود ہے۔ 2020 میں جب کرونا وائرس اپنے عروج پر تھا اور مسجد حرم میں حج پر پابندی لگ گئی تھی تو اس وقت اس دربار کے چیلوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس سال حج کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ بندہ 9 اور 10 ذی الحج کو دربار لوری شریف کا طواف کر کے حج کو ادا کر سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شاپروں کا کہنا تھا کہ یہاں حج کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا معاذ اللہ حرم شریف میں طواف کرنے سے ملتا ہے۔ قربان جائیں پاکستان کی عوام کی اس وقت سے لے کر اب تک یہاں پر ہر سال 9 اور 10 ذی الحج کو جاہلوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا ہے اور حج ادا کرتا ہے۔ ایون ان دنوں میں جاہلوں کے ٹولوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ باقاعدہ کرفیو لگا ہوتا ہے۔ یہ سین دیکھ کر آپ لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس حد تک جا چکے ہیں۔ فرشتوں والا دربار دوستو آپ سب نے انسانوں کے بنائے ہوئے بہت سے دربار دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا دربار دیکھا ہے جسے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو؟ یہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملتان میں موجود ہے اور اس کے بارے میں فیمس ہے کہ اسے انسانوں نے نہیں بلکہ فرشتوں نے تعمیر کیا ہے۔ اس دربار کے اندر حضرت شیخ محمد سعدن شہید نامی ایک بہت بڑا اور نامعلوم پیر دفن ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس دربار کو ایک رات میں ہی تعمیر کیا گیا، یعنی کہ یہاں پہلے صرف ایک قبر ہوا کرتی تھی اور ایک صبح جب علاقے کے لوگ اٹھے تو اس قبر کے آس پاس ایک پورا مزار بنا ہوا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دربار کی چھت بھی نہیں ہے۔ اصل میں اس بابے کے مریدوں اور علاقے کی پوڑریوں کا کہنا ہے کہ جب رات کے وقت فرشتے اس عالیشان محل کو تعمیر کر رہے تھے تو پاس موجود ایک گھر میں رہنے والی ایک مائی اٹھ کر لسی بنانا سٹارٹ ہو گئی۔ فرشتے اس مائی کو دیکھ کر وہاں سے چلے گئے اور چھت نامکمل رہ گئی، یعنی مائی کی لسی کی وجہ سے یہ کنسٹرکشن ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک عرصے سے لوگ یہاں اپنی منتیں لے کر آتے ہیں اور بے تکی حرکتیں اور خرافات کرتے ہیں۔ باقی تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن یار میں سوچ رہا تھا کہ آدھی رات کو مائی نے لسی پی کر آ کر ٹھنڈا کسے کرنا تھا، لیکن بہرحال اس چکر میں بابے کی چھت رہ گئی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد تو میرا انسانیت پر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے۔ کینڈرو پیر دوستو ویسے تو ہمارے ملک میں قبر پرستوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جہالت کے اس درجے کی انتہا آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ جو سوراخ والی قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سندھ کے علاقے کینڈرو میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں فیمس ہے کہ یہ ایک پیر کی قبر ہے جس بابے کا نام تو کسی کو نہیں پتا، لیکن سب اسے کینڈرو پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس پیر کی عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ پیر صاحب نے اپنی قبر میں خود ہی سوراخ کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان جاہلوں کا کہنا ہے کہ جو اس سوراخ میں سے گزر جاتا ہے وہ شخص پیور حلالی ہوتا ہے اور اس کی منت قبر والے پیر پوری کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو بھی بندہ اس پیر کی قبر پر اپنی مراد لے کر آتا ہے اس سے پہلے اس سوراخ میں سے گزر کر اپنا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے بندے بھی ایسی باتوں کو مانتے ہیں اور یہاں پر آتے بھی ہیں، لیکن جہالت صرف یہاں
पर खत्म नहीं होती। इन शापरों का ये भी अकीदा है कि अगर कोई बीमार इस बाबे की कब्र के सुराख में से गुजर जाए तो इसे शिफा मिल जाती है। अगर कोई बे औलाद हो तो इसे औलाद मिल जाती है, और इवन जिसकी जो भी ख्वाहिश होगी ये पीर साहब पूरी कर देंगे। माई बुड्ढी मसीह। दोस्तों अगर दरबारों या मिज़ारों की बात की जाए तो नॉर्मली ये पीरों फकीरों की याद में बनाए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई मस्जिद को ही दरबार बना दे। वेल सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड दरबार आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के शहर जड़ावाला में मौजूद है। मजे की बात ये है कि इस दरबार में कोई बुजुर्ग दफन नहीं है और इवन यहाँ कोई कब्र तक मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस पर चादरें और फूलों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। असल में ये मस्जिद काफी पुरानी थी और इस इलाके में रहने वाले पौडरियों ने इसे दरबार में तब्दील कर दिया। इन पौडरियों ने इस दरबार का नाम माई बुड्ढी मस्जिद रख दिया और इसके मुतालिक मनगढ़ंत कहानियां बना दी ताकि लोग इसे मान लें। पाकिस्तान की आवाम के कुर्बान जाएं। जैसे ही ये खबर फैली तो दूर दूर से लोग यहाँ मन्नतें मांगने के लिए आना शुरू हो गए। इवन ये शैम्पू तो यहाँ आकर डायरेक्ट इस दरबार से ही नौकरियां और औलाद मांगना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कि अब दरबार के लिए किसी बाबे की भी लोड़ नहीं है, दरबार की दीवारों से ही आसानी से काम चल जाएगा। ये सच में जहालत की इंतहा है। दोस्तों ये जो दरबार आप देख रहे हैं इसमें जो बुजुर्ग दफन है इसके चेलों और चपाटों का मानना है कि ये बाबा नाउजुबिल्ला लोगों की ख्वाहिशात और जरूरियात पूरी करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन जहाजों का ये भी मानना है कि इसके साथ साथ अगर कोई शख्स इस बाबे के मिजार के आसपास मौजूद दरख्तों को काटने की कोशिश करता है तो ये बाबा जी कब्र से ही कोई ऐसी फूंक मारते हैं कि दरख्त तोड़ने वाले की टांग टूट जाती है। अब ये तो नहीं पता कि वो टांग ये बाबा जी खुद तोड़ते हैं या किसी से तोड़वाते हैं, लेकिन बाबा जी के मुरीदों के मुताबिक वो शख्स दोबारा कभी भी चल नहीं पाता। खैर इस बाबे का भांडा फोड़ने के लिए एक दिन एक शख्स टोका लेकर इस मिजार पर चला गया। इसने बाबा जी के चमचों से कहा कि वो दरख्त काट कर देखना चाहता है कि किस तरह ये बाबा जी कब्र के अंदर से ही लोगों की टांगे तोड़ते हैं। इवन एक मुरीद ने तो इसे डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी बात पर डटा रहा। आखिरकार अपने टोके से इसने दरख्त काटना शुरू कर दिया और एक बड़ी सी शाख को काट दिया। अब ये इंडिया का ड्रामा तो था नहीं कि फौरन म्यूजिक चलता और इस बंदे की टांग कट जाती। पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे भी मजे की बात यह है कि जब इस लड़के ने पीर साहब के चेले को सही सलामत टांग दिखाई तो वो शैम्पू पजल हो गया। यहाँ तक कि आखिर में तो इसने खुद ही तस्लीम कर लिया कि ये बाबा जी कुछ नहीं करते बल्कि बाबा जी बड़े शरीफ हैं।